آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، آپ کا بھائی محمد اقبال۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور الاول کا معنی ہے پہلی، تو پہلی بہار، موسم بہار شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ بروز سمار پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو بروز سمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یوم ولادت بطور عید منانا نہ تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے اور نہ خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر اپنے ولادت کے دن کو اس طرح عید کے طور پر نہیں منایا۔ ہر پیغمبر کی امت میں اہل بدعت ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی امت میں بدعات کرنے والے اہل بدعت ہوتے ہیں، اور ان اہل بدعت کو قیامت کے دن میں اللہ کے فرشتے ملائکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر جانے سے روک دیں گے۔ اہل بدعت والخرافات نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، اہل بدعت والخرافات نبی پاک علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ حضور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید کے طور پر مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ کیک کاٹتے ہیں اور ان کیکوں کے اوپر برتھ ڈے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ اہل بدعت والخرافات 12 ربیع الاول کو، جسے 12 وفات کہا جاتا تھا، جلوس بھی نکالتے ہیں، گھوڑے بھی نکالتے ہیں اور چراغاں بھی کرتے ہیں، اور بعض جگہ کے اوپر نعوذ باللہ ڈھول باجے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور بعض بدبخت جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈانس کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، نبی پاک علیہ السلام سے سموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سموار کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے سموار کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ بتا دی۔ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سموار کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سموار کے دن میں پیدا ہوا، اور فرمایا میں سموار کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سموار کے دن مجھے پیغمبر بنایا گیا۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت تاریخ کے طور پر نہیں منایا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت تاریخ کے طور پر نہیں منایا بلکہ دن کے طور پر منایا۔ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت عید بنا کر نہیں منایا بلکہ روزہ رکھ کر منایا۔ جو شخص نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا، یاد رکھ لیں محبت کے ساتھ اطاعت کرنا لازم ہے۔ جہاں محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہیں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے،
ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اطاعت اور اتباع نہیں کرتے تو ایسا شخص بھی کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت تاریخ کے طور پر نہیں منایا، بلکہ دن کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت منایا۔ اپنا یوم ولادت منانے کے لیے 12 مہینوں کا انتظار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کیا اپنے یوم ولادت پر۔ اور ایک ہفتے میں ایک سوموار آتی ہے اور ایک مہینے میں 4 سوموار آتی ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام مہینے میں 4 مرتبہ روزہ رکھتے، بروز سوموار اپنا یوم ولادت مناتے ہوئے، مطلب روزہ رکھ کر اپنے یوم ولادت پر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کوئی نعمت عطا فرما دے تو ہم سجدہ شکر ادا کریں۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کوئی نعمت فرما دے تو ہم روزہ رکھ کر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ اہل بدعت والخرافات ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکال کر، چراغاں کر کے، کیک کاٹ کر کے، اس طریقے پر برتھ ڈے منا کر کے، کہ جب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی باری آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے بھاگ کر یہ اپنے پیروں، مولویوں، ملاؤں اور اماموں کی تقلید پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان اہل بدعت والخرافات کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر اور احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اہل بدعت والخرافات جہاں سنتوں پر عمل کرنے والے اہل حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہیں نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ استہزاء کر لیتے ہیں۔ یہ اہل بدعت والخرافات وہ لوگ ہیں جن کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کر کے 1400 سال پہلے ہی خبر بریک کر دی تھی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو بھی پیغمبر امتوں کے اندر بھیجے، ان پیغمبروں کی امتوں کے اندر ان کے صحابہ اور حواری ہوتے جو پیغمبر کی سنت کو اختیار کرتے اور اپنے پیغمبر کی اقتداء کرتے۔ پھر پیغمبر کے حواریوں اور صحابہ کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے، یقولون ما لا یفعلون، کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر کی امت کے اندر یہ معاملہ رہا کہ جو پیغمبر کے حواری اور صحابہ ہوتے وہ پیغمبر کی سنتوں کو اختیار کرتے، اپنے پیغمبر کی اقتداء کرتے، بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے کہ جو وہ کہتے وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں اہل بدعت والخرافات کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت پر بروز سوموار روزہ رکھا۔ آپ کو اہل بدعت اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اور یہ عید میلاد النبی منانا یہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور سوموار کے دن نبی پاک علیہ السلام کی
پیدائش کے دن خود نبی پاک کی سنت ہے، مگر اہل بدعت سنت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ چھوٹی بڑی بدعات کو جنم دیں گے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ اہل بدعت کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں مردود ہیں، انہیں ان کی بدعات پر اللہ کے ہاں کچھ بھی ثواب نہیں ملنے والا۔ مسلمان بھائیوں، آپ کو پیغام اور دعوت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی کرو اور آپ کی اطاعت اور اتباع بھی کرو۔ آپ کی اطاعت اور اتباع کا اور محبت کا جو قرآن و سنت سے ہمیں عمل ملتا ہے وہ یہ کہ آپ ہفتے میں ہر سوموار کو روزہ رکھو، نبی رحمت علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔